نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یعنی ہم نے ان کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا. مچھلی کے پیٹ میں تھی، یونس سب کو واقع آیا، شکم ماہی سے انہوں نے دعا کیا. 3 ظلمتوں سے، ظلمت پہ ظلمت تھی، وہاں بھی اللہ سے کو خطاب کیا. فاستجب، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اس موقع پر ہم ہی کو یاد کیا یونس علیہ السلام نے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اس کا وید رکھتے تھے اور رکھاتے تھے. کبھی سوتے سوتے اٹھتے تھے، اپنے لوگ سوئے رہتے، اٹھو یہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بھی آخر میں بہت اس پر دعا کرتے، آیت کریمہ. اور سید الاستغفار علماء آتے تھے، یہ پڑھا کیجیے سید الاستغفار. اخیر میں عجیب و غریب کیفیت عبدیت کی تھی. اس آیت کو سید اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ہمارے انبیاء کا یہ حال تھا، اولیاء کا حال تھا.
حضرت اخیر میں ان دو وظائف استغفار کی کثرت کرو اور سید الاستغفار کی بڑی اہمیت دیتے تھے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. سید کم سے کم 3 مرتبہ. بڑے بڑے علماء بتاتے تھے سید استغفار پڑھ لیجیے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ. دادا نہیں بتاتے تھے سید بس آتا تھا اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ. اس سے مولانا کو بتاتا تھا ماشاء اللہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, دنیا میں آپ کے رب کوئی نہیں. رب العالمین وہ ہے, ہمارے رب بھی آپ ہی ہیں. اللہم انت ربی لا الہ. بہت وقت سے پڑھتے تھے ماشاء اللہ. لوگ سمجھتے ہیں خالی وہ صحیح ہو جاتے سب یہ کس انداز سے اللہم انت ربی پڑھتے وقت کہا نہیں سارا. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. کوئی معبود نہیں سوا آپ کے. دل سے پڑھو, سرسری نہ پڑھو. اللہم محمد احمد صاحب بہت معمول تھا ہی ہے. حضرت کا ہمارے اخیر میں بہت سعید الاستغفار اور یہ اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ. اللہم انت ربی, اس پر آپ میرے رب ہیں. آپ میرے والد کہتا ہی نہیں تو ہمارے شاگرد ہو باپ, آپ میرے باپ ہیں. اسی انداز سے حضور صلی اللہ اللہم انت ربی, آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوا آپ کے. جب آپ ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے. آپ ہماری ظاہری اور باطنی پرورش. رب ہیں, رب کے معنی جانتے ہیں پرورش کرنے والا. تو پرورش صرف ظاہری کھانا پینے سے نہیں بلکہ وہی پرورش کرتے ہیں باطنی پرورش بھی. ظاہری پرورش بھی وہی کرتے ہیں اللہ, اور باطنی پرورش بھی وہی. اللہم انت ربی, آپ میرے رب ہیں, اسے مجھے کھلائیے پلائیے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت اور معرفت سے بھی نوازیے. اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. آپ نے ہم کو پیدا کیا. یہ استحضار ہے, یہ مراقبہ ہے. آپ نے مجھ کو پیدا کیا, اس کا استحضار ہونا چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. آپ کی نوازش میری طرف ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں. آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں. رب اور مربوب کا رشتہ یہاں زن و شو کا رشتہ ہوتا ہے, باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن. یہاں کیا ہے رب اور مربوب. رب ہے مربوب, اس سے بڑھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. میں نے نہیں 2-4 سال پہلے سے بہت اس پر ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء آتے تھے کہیے پڑھا کیجیے. فوراً لوگ پوچھتے تھے کہ اب کتنی مرتبہ یہ نہیں بتاتے جیسا پڑھ لو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک واستطعت. اسی طریقے سے اخیر کی تعلیم بہت تھی کہ ان دعاؤں کو یاد کرو جو استنجا خانے میں جانے آنے کی ہوتی ہے. ضرور عبدیت ہے, بھولو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دعاؤں کو پڑھتے تھے تو ایک امتی کا دھونا چاہیے. اللہم انت ربی غفرانک ربنا غفرانک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا اہلی. ترمذی شریف میں قلب روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک میں مغفرت چاہتا ہوں, میری گناہوں کی وجہ سے مجھے اب استنجا خانے میں جانا پڑ رہا ہے, اس وجہ سے اس کو معاف کیجیے.
کہاں جنتی مزاج، کہاں پخانے میں جانا. غفران کا کہتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں ٹھہرایا تھا، میری خطا کو ایسے بھیجا آپ نے. تو پخانے کے بعد زیادہ ان کو ہوتا تھا کہ گندی جگہ میں نکل رہا ہوں تو غفرانے کا. فرماتے ہیں ترمذی میں شاہ انور صاحب لکھا ہے کہ غفرانہ کہنے کیا وجہ تھی. غفرانہ کا فرماتے ہیں کہ جب بھی غفرانہ کا اسے ذکر کی غفلت پر غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے. ذکر کی غفلت غفرانہ کا، یہاں استنجا سے کرنے کے بعد غفرانہ کا فرمایا. لکھتے ہیں شاہ صاحب جان ازاری کہ حضور غفرانہ کا اس وجہ سے کہتے ہیں لقطع ذکر قلبی، لعدم قطع ذکر قلبی. ہم پخانے کے اندر بھی ذکر قلبی سے اپنے کو خالی نہیں کر سکتے، اس پر ہم غفرانہ کا کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب نے کہا، شاہ انور صاحب. یعنی غفرانہ کا کہنے کیا وجہ تھی؟ پخانے میں کہتے اے اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ یہاں ذکر نہ کرو، لیکن ذکر قلبی سے ہم نہیں الگ ہو سکے، اس پر غفران کا. لعدم ذکر قلبی، ذکر قلبی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس سے ہم ذکر قلبی سے اعتراض نہ کرنے کی وجہ سے ہم کو غفران کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقائق ہیں حضرت شاہ انور صاحب کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریعت کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کتنی کتنی حکمتیں ہیں، کتنی اس کے اندر دقتیں ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ صرف یہ نہیں کہ مصیبت کو یہ آپ پڑھ لیں 1,00,000 مرتبہ، وہ بھی بے دلی سے. اس کو سمجھ کے پڑھو کہ اس سے ہم کو نجات ہوگی. ایک مرتبہ میں گیا ترک سے گیا تھا، انہیں کوئی روایت میں نہیں، اسی جمعہ میں بیان کیا تھا میں نے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنا اجر و ثواب کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں عبدیت کا اقرار ہے. اللہم انت ربی، رب کا اقرار، اپنے بندے ہونے کا اقرار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، بندہ عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ ہی جیسے میری ظاہری تربیت کرتے ہیں ویسی باطنی تربیت آپ ہی کر سکتے ہیں. اس میں بھی جیسے کھانے پینے ہم اس کو مانتے ہیں، تو اصلاح و تربیت کے باب میں اسی کو رب مانیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. لا الہ الا یہ اللہم آت نفس، ہمارے سے فرماتے تھے کہ تقوی کا حکم ہے کہ تقوی پر فلاح مرتب ہوئی. قد افلح من زکاہا وقد خاب. کہا اے اللہ جب تقوی پر آپ نے رہائی کا وعدہ فرمایا ہے فلاح کا، تو میں تو تقوی بھی نہیں اختیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کہتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم کر لیں گے. کہا اے اللہ ہم تو تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. چنانچہ حضور نے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں. جیسے میرا حق ہے کہ اس نفس کی اصلاح کرو، اے اللہ آپ کا دی مخلوق ہے، آپ بھی اصلاح کیجیے، اس کی میرے بس کی بات نہیں ہے. اس میں بھی انابت اللہ. اللہم آت نفسی تقواہا، ہمارے نفس کو تقوی کا لمعات نفس وزکھا انت خیر من زکاہا. تو پوری مجلس فرماتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. آپ سے بڑھ کے مزکی کون ہوگا؟ آپ نے پیدا کیا اس نفس کو، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں رجوع کرتا ہوں آپ طرف. راہ رو کا صد ہنر دارت پر کوئی بائدر، بہت مشہور شعر ہے. راہ رو کا صد ہنر دارت توکل بائدر. راہ رو کتنی کمالات رکھتا ہو، اس کو توکل اللہ ہی پہ کرنا چاہیے. کہا کیا تم بھروسہ کرتے ہو؟ ہلاک ہونے والوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں اس راستے میں، بچاؤ اپنے کو دعویٰ سے.
اپنے اوپر اعتماد کو ہٹاؤ، اللہ پر اعتماد رکھو. راہ رو کا صد ہنر دار توکل باعث. راہ رو کا سینکڑوں ہنر رکھتا ہے تب بھی اس کو توکل کرنا چاہیے. بڑے بڑے موٹر چلانے والے ہوتے ہیں، لڑ جاتی ہے گاڑی، وہ سمجھتا ہے لڑے گی نہیں ہماری گاڑی، لڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس راستے میں لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ پشتے ہلاک ہونے والوں کے لگے ہوئے ہیں. موٹر لگتی ہے کہ مر جاتے ہیں. اس راستے میں پشتے لگے ہوئے ہیں حالقین کے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ سب طے کرتے چلے گئے، جب کرامات کی دلہن کو دیکھا اس میں لگ گئے اور خدا سے غافل ہو گئے، جہنم نصیب ہو گئے. کرامات کی دلہن کا، کرامات کے بہت سب سے بڑی چیز کرامات چاہتے ہیں. کرامات کی دلہن خاص طور سے اس تاریخ میں آنے کے بعد اس قسم کی چیزیں بہت، کرامات دکھلانے کے بعد شوق ہو جاتا ہے. کرامات ہم لوگ رہے ہیں نا اس میں، اسے جانتے ہیں حضرت کیا ہے. حضرت نے پوچھا ایک دفعہ تم کس لیے رہتے ہو؟ حضرت نے کہا نہیں بتاؤ، صحیح سے بتاؤ. کہا میں کرامات کے لیے رہتا ہوں. کہا کس کی کرامت دیکھنا چاہتے ہو، میری کہ اپنی؟ کہا حضرت اپنی نہیں ہے، وہ اپنی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو ملے اس سے. بڑے آدمی تھے. کرامات کو تم چاہتے ہو اس لیے تاکہ یہ عقل کا کھانے کا باہر ہمارے دریا اس کو بناؤ، اس سے بھی نظر ہٹاؤ. سب سے بڑا حجاب تو ایک کرامات ہے. اہل اللہ اس سے بہت ڈرتے ہیں کرامات سے. ایسا نہ ہو کہ ہم کرامات کے دلہن میں پھنس کر خدا سے غافل ہو جائیں. بہت سے لوگ چلے ہیں اس راستے میں، عجوب اور پندار ختم. اس بنا پر میرے دوست راہ نازک راہ ہے، چلتے چلاتے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. اپنے عمل پر نظر یہ مہلک ہے. اپنے نظر پر عمل خوب کرو لیکن نظر نہ رکھو، عمل سے غافل بھی نہ ہو. مجھے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت کر رہے ہیں، خود اپنی غفلت. اب عذر سے ہے غیر عذری والا بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے یاد کی لذت کو چکھا دے. کاشنی لذت ذکر میں، اللہ کہنے میں لذت. ایک بزرگ کہتے تھے اللہ اللہ کہنے میں اللہ کتنی لذت ہے، لذت. اور وہ کہتے تھے کہ مجھ کو جسے مٹھائی کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے اسے اللہ اللہ کرنے میں مجھ کو لذت معلوم ہوتی ہے جسے گلاب جامن میرے منہ میں آ گیا. یہ سنے کہیں تو کیا سنو گے؟ حضرت فرماتے کہتے اہل اللہ کو اللہ کے ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے جیسے یہاں کے کھانوں میں لذت ہے، ان کو اس ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے. بہت بڑی چیز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر سے مانوس کر دے. لیکن سال کو ذکر سے مانوس ہو. ایک سوئی سے ذکر کرو. حادثہ دکھتے ہیں جتنا ہو دیوار کے متصل کو. اور میں نے کہا اب یہ ہے کہ جتنے ہو خوب جنگلہ کھول دو، 3-4 کلومیٹر دیکھو اور ذکر بھی کرتے رہو. کیا ذکر ہوگا؟ ان کو تو ضرورت تھی کہ پردہ کرو، ہم کو ضرورت ہے کھول دو. جس میں میں مخالف ہوتا جانے کا. اللہ تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم. فلاح پائی اس نے جسے اپنا ہم نے خشوع اختیار کیا ہے. ہمارا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو چلایا ہے، ہم کو اللہ چلنے کی مزید توفیق فرما دے. اور ہر حاجب ہر روکنے سے نظر انداز کرتے ہوئے ہم کو اپنے تک بلا دے. بھائی میں نے کہا آخر میں جب سالگین چلتے ہیں ان کو جب کرامات آنے لگتی ہیں تو سمجھتا ہم ہو گئے. معروف فرماتے ہیں سخت خوش مستی ولے ابو الحسن پارے راہ تاب بینا شدن. ہمارے ایک مدرس ہیں ابو الحسن جانتے ہیں نا، میں تو رکا تھا تم کو کتاب ہے. سخت خوش مستی ولے ابو الحسن پارے راہ تاب بینا شدن. اے ابو الحسن تم مست ہو گئے کہ پہنچ گئے، ابھی بہت راستہ باقی ہے، چلتے رہو. سخت خوش مستی ولے ابو الحسن پارے راہ تاب بینا شدن. بینا ہونے تک بہت راستہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان گھاٹیوں سے نکالے.
اور اپنے وصال اور قرب و قبول سے نوازے. ہم نے اسی لیے جمایا ہے، اسی لیے جمع ہے. وقت کو ضائع نہ کرو. وقت کی بڑی وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کی قضا جو کہتے ہیں تم وقت کہاں سے لاؤ گے؟ رمضان کی قضا جو ہے تم نہیں لا سکتے. روزہ کی قضا تو ہے لیکن رمضان کے وقت کی کوئی قضا نہیں. وہ تو گزر گئے جو کچھ گزر رہا. روزے کی قضا ہے لیکن وہ وقت رمضان کا ہے. وہ کہاں وقت رمضان کا آپ نہیں جا سکتے. اس بنا پر روزے کو آپ نے لے لیا لیکن رمضان کا روزہ کہاں سے لائیے گا؟ سخت خوش مستی والے ابو الحسن، سخت خوش مستی والے ابو الحسن بارے راہ ستا بنا شدر. جب میں پہلے گیا بمبئی تو 30-40 منٹ پہلے سے روشنی نظر آنے لگی. میں نے کہا آ گیا کیا بمبئی؟ کہا نہیں چلو ابھی ابھی کیا چھوٹے میں اور آگے بڑھے. اب آ گیا بمبئی. میں کہا آ گیا. کہا چلو ابھی کہاں آیا؟ پھر کوئلہ آیا. ہم سے کہ اللہ اب تو آ ہی گئے ہم. یار ابھی بہت آگے ہم ان سے جانے. میں نے کہا اس شہر کا یہ حال ہے، آگے بڑھو. تب بہت دیر کے بعد بمبئی آئے گا. یہ اللہ کا راستہ ہے. کوئی وضو کے نور میں رہ گیا، کوئی تلاوت کے نور میں رہ گیا، اللہ کے قرب تک ابھی پہنچا نہیں، وہ ختم ہو گیا. اس بنا ہم کو تو اللہ تک پہنچنا ہے. کوئی نور حاجب نہیں بننا چاہیے. نور اپنی جگہ پر ہے. ایک سالک تھے، انہوں نے اپنے پیر سے کہا حضرت یہ پہاڑ سب نوری نور ہے تو میں پہنچ گیا تھا. کہا تو یہ تمہارے وضو کا بھی نور ہے. ابھی تو نماز کے نور تک تو پہنچے بھی نہیں، یہ تمہارے وضو کا نور ہے. چنانچہ ہمارے بزرگان دین وضو کا بہت اہتمام کرتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں جیسے پائپ لگ گیا ہے، اٹھایا پلیٹ ہم پہنچ گئے مسجد. وہاں سخت مخالف تھے. بیٹھو لوٹے، ان کے لوٹے رکھے ہوئے تھے بہت. پائپ نہیں پائپ لگا ہے وہ دوسری بات معلوم ہے نا. اٹھایا مانا لوٹے رکھے ہوئے تھے، پیلا رکھا ہوا تھا. لوٹے میں پانی نہ اس پر بیٹھو وضو کرو سنت کے مطابق. کیا کھڑے کھڑے تو نے وضو کیا؟ وضو الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ اتصال بالحق. وضو حق سے جدائی کا نام ہے اور نماز حق سے اتصال کا ملنے کا نام ہے. وضو لائق بناتا ہے کوئی دربار میں جاؤ. الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب وضو کرتے تھے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارا اکابر کی سیرت ہے. خالی بادشاہ نہیں کیا یہ تھا. پھر بادشاہ نہیں تھی. بادشاہت میں درویش کامل ہی لوگ تھے. بادشاہت کے اندر بھی درویش کامل. یہ وضو کا نور. کہا کہ یہ تو وضو کا نور ہے. ابھی کہاں؟ ابھی نماز کے نور بھی نہیں پہنچے ہو. سخت خوش مستی والے ابو الحسن پارے راحت بلا شدن. بہت دور ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. چلے چلو آگے چلو بڑھو. یہ راستہ قطع ہونے والا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جس کے اندر بہت سے مہلک چیزیں بھی ہیں، بہت دور کا ہے. لاکھوں سال میں لاکھ سال میں تم قطع نہیں کر سکتے. بچ کر لیکن جب اللہ کی عنایت ہو جائے تو لمحہ میں ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لمحہ میں اس بنا پر اللہ سے یہی دعانا چاہیے، یا اللہ ہم کو جلد سے پہنچائیے. ہم سلوک سے آپ پہ نہیں پہنچ سکتے، جلد سے پہنچائیے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے مجلس میں بھی کہ ایک امیر تھے، اپنے کوٹھی پر بیٹھے ہوئے تھے، 3 منزلہ 4 منزلہ جائے، لیکن اس زمانے میں سیڑھی بھی کہاں تھی. تو کمن آئے، بزرگ جا رہے تھے، آئیے جا کے کھڑے ہو گئے. کیسے آئے؟ زینت تو تھا نہیں،
लिफ्ट का सवाल क्या, जीना भी नहीं रहता था, कमर लटका दिया, कमर, कहा इसको पकड़ के आ जाइए। पहुंच गए, कहा आप खुदा तक कैसे पहुंचे? कहा जैसे आप तक पहुंचे। कहा ये क्या मतलब? मैं कितनी मतलब सुनाया होगा ये वाकया, कैसे पहुंचे? कहा आपने कमल फेंक दिया, मैं तो आ भी नहीं सकता था, चढ़ भी नहीं सकता था, तो जीना भी नहीं था, लिफ्ट तो छोड़िए जीना भी नहीं था, वो रस्सी लगी रहती थी और उससे लोग पड़ते होते। अगर मैं चाहता कि आप तक पहुंचूं मैं बहुत मराहिल के बाद में पहुंच सकता था, आपने कमल लटका दिया जिसकी वजह से मैं आप तक आ गया, इसी तरह मैं खुदा तक पहुंचा। ज्यादा ही पूछा कि खुदा तक पहुंचे, मालूम हुआ कि अल्लाह ने मुझे खींच लिया, तलब लेकर के आया और खींच लिया। अभी वाक़या तो इतनी मशहूर है, लेकिन वो बुजुर्ग जो जा रहे थे वो जा रहे थे तो अपने घर से चले थे, तो मुखातबीन से कहते हैं कि आप सब लोग समझते हो कि जल्दी से कमल लड़ जाओ हो जाए, कमल तक पहुंचने के लिए कुछ चलना पड़ा था, घर से वहां आना पड़ा तब पहुंचे। जज्ब बगैर कुछ शुरू के नहीं होता, घर से वहां तक बादशाह की कोठी चल के आए ना, कहा वो सुलूक था तब उनको खींच दिया गया ऊपर। अब के सालिकीन से कहता हूं कुछ करना नहीं चाहते, कहते तुम चाहते हो कि जल्दी खींचे, ये उनका एक खास लहजा था, तुम तो चाहते हो कि इसी कमल आ जाए पहुंच जाए, ऐसे नहीं पहुंचोगे, सुलूक की जरूरत है। अल्लाह ताला ने रास्ता आसान किया है। जहांगीर सोता था, जागता था, जहांगीर बादशाह था, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। किसी ने कहा हजरत जागता बहुत ज्यादा, जहांगीर बादशाह जो बहुत ज्यादा खुशराम नहीं है, लेकिन उसका भी हाल है। मैं कहता हूं हम सालिकीन राह का भी हाल है, जागता था। किसी ने कहा हजरत सो रहा कीजिए, आपको बहुत काम रहता है। क्या फरमाया? ख्वाब गिरा दरपेश, बहुत बड़ी मौत सामने है, ख्वाब गिरा दरपेश, सोना ही है वहां, ये जागने का वक्त है। बादशाह कह रहा है, बादशाह जहांगीर कह रहा है, बादशाह तिलावत वगैरह के लोग पाबंद थे। मैंने देखा है कि ये ईशा को ये करते थे, इतना करते थे ईशा। ख्वाब गिरा दरपेश, बहुत बड़ी ख्वाब सामने, सोना ही है, यहाँ जो तरह जागना हो जाग लो। ख्वाब गिरा दरपेश, महाराज ये सुलूक है मतलब, इसके लिए कुछ तो कर नहीं होगा, मोहब्बत, इब्तिदा। अल्लाह ताला अल करामात समरातुल मरहूम, वज़ाइफ का समरा करामत है। वज़ाइफ ये करामत नहीं मुस्तकिल है, जब आदमी लगता है अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह उसको नवाज भी देता है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमको ये रमजान दिया है, वक्त दिया है, फुर्सत दिया है। पहले अव्वलन मैं अपने को मुतवज्जा करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने आखिरत की फिक्र पैदा फरमा दे। फिक्र आखिरत, फरमाते थे कि फिक्र आखिरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की तरह है, पूरा रिसाला इस पर। फिक्र आखिरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की तरह सा है, जादुओं के तमाम करतब को एक दफे में निकल गया वो आसान। जब फिक्र आखिरत होगी ये तमाम खदशात और तवाशुरा सब खत्म हो जाएंगे, पूरा रिसाला इस पर है। फिक्र आखिरत ये असाए मूसा है, जब तुम्हारे अंदर फिक्र आखिरत हो जाएगी खुद अपने औकात को जाया नहीं करोगे, काम पर लग जाओगे। फिक्र आखिरत, अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत, सबसे बड़ी चीज फिक्र आखिरत है। अगर फिक्र आखिरत कितनी उम्दा मिसाल है, फरमाते थे फिक्र आखिरत ये मूसा अलैहिस्सलाम के असा है कि फिरौन के इतने सांप थे सबको निकल गया कि नहीं, इसी तरह फिक्र आखिरत होगी। ये जो बहाने बनाते हो अल्लाह के रास्ते में चलने सब खत्म हो जाएंगे, बहाने उसमें से वक्त निकाल सकते हो, हर चीज के लिए वक्त निकालते हो, अल्लाह ही के लिए नहीं। तुमको चंद सफा तिलावत या चंद लम्हा वजीफे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। फिक्र आखिरत बहुत बड़ी, फिक्र आखिरत अल्लाह फिक्र आखिरत ही पैदा करते हैं। फिक्र आखिरत थानवी कहा जाते थे, किसी ने वजीफा शुरू कर दिया, कहा तुमको क्या मालूम, तुमने क्यों वजीफा शुरू किया?
شاید میں تم کو اس طرح لے چلتا آسانی سے. بس علماء جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے، اصلاح فرماتے بھی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فکر آخرت، اصلاح کی فکر پیدا ہونا اصلاح ہے. فکر اصلاح یہ اصلاح ہے. جب فکر اصلاح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اصلاح مرتب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہے، ہم آپ توجہ جتنا رمضان گزرتا تھا ماشاء اللہ صاحب اتنے احمد ویال ہم سب اس میں داخل تھے. بھائی دیکھو رمضان گزر رہا ہے، غافل نہ ہونا، کچھ نہ کچھ رمضان میں حاصل کر لینا. یہ ماشاء اللہ سب لوگ سمجھتے تھے حضرت جلالی ڈانٹتے ہی رہتے تھے، ڈانٹے دن رات اسی میں رہتے تھے کہ لوگ راستے پہ لگ جائیں اور کامیاب ہو جائیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت، جب فکر آخرت ہوگی تو وہاں کی درستگی کا خیال ہوگا. درست کر دو. ایک مرتبہ اللہ کا نگاہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ دنیا مافیا سے اس کو مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. مجھے تو کوئی آرزو نہیں گوشے خلوت ہو اور میں لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتا ہوں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے اجر کو کوئی سمانے پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. مجدد صاحب کہتے ہیں کوئی مجھ کو آرزو نہیں. مجدد الف ثانی 1000 سال کے بعد مجدد ہوتا ہے. 1 سال کے بعد کوئی اولوالعزم پیغمبر ہوتا تھا نوح علیہ السلام. یہ مجدد صاحب کو الف ثانی کہا گیا ہے کہ 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے تو ظاہر کہ 1000 سال کے بعد کیا تجدیدی شان رہی ہوگی ان کی. تجدیدی شان تجدیدی کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مجدد وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ گوشہ تنہائی کرتے ہیں، گوشہ تنہائی مرا ماؤں ہیچ آرزو. یہ لکھتے ہیں ہیچ آرزو نیس، مجھ کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشہ تنہائی ہو. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اب اس کی قدر ہے کچھ نہیں. چند منٹ ہر آدمی کو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رکھتے ہیں، علماء لیتے ہیں 3 گھنٹہ ان دنیاوی حالات سے اچک لو. اچک کا لفظ ہے، اچک لو. کہا حالات ایسے ہیں کہ تم کو فرصت نہیں لینے دیں گے. یہ تمہارا کمال ہے کہ اسی مشغولیت میں کچھ وقت اچک لو. مجھے بہت پسند ہے اچک لینے کا لفظ. اب فارسی میں کیا ہے لیکن اچک لینے کا، میں نے اس کو اچک دیا ہے. اس کو اچک لو. چند لمحہ مشغولیت کا دور ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اسی میں اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لو. اللہ کہہ سکتا ہے کہ سب کی فرصت ہی ہماری فرصت نہیں تھی. ہم رب العالمین ہیں، سب کے لیے فرصت تھی، ہماری لیے فرصت نہیں تھی. کہہ سکتے نہیں. اس کا استحضار ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، کام کرتے تھے، ہتھوڑا اٹھایا، اذان ہوئی، رکھ دیا وہیں. کہا اب جائز نہیں کہ اس ہتھوڑے کو پورا کروں. وہیں رکھ دیتے تھے مسجد. بہت بیان کرتے تھے، بہت بیان کرتے تھے. آدھا گھنٹہ پہلے ظہر کو تو اٹھتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، چلنے لگتے. میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں، کہا حضرت ابھی دیر ہے، مطلب 15 منٹ تم مسجد سے روکتے ہو، تم ہم کو چلنے چلو. کبھی بگڑ بھی جاتے، بلڈ پریشر کی بیماری تھی، پہلے ہم نے بیٹھا دیا، تو بیٹھا دیا ہم کو بیماری تو گھبرا رہی تھی. عجیب حال تھا. سب جھیلتے تھے ہم لوگ. لے جانے میں ڈانٹ، کبھی نہ لے جانے میں ڈانٹ، کبھی تاخیر میں ڈانٹ ہی ڈانٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میں بیان کر رہا ہوں. اسی کی برکت. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. یہ رضا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے نسبت، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، وہ کیسے زندہ ہے. سود صاحب فتح الباری لکھتے ہیں وہ محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. اللہ کے محبت کی 2 قسم ہے، فرض ہے، ایک ندب ہے.
جس سے فرائض ادا ہوں تو فرض ہے، جسے نوافل بھی ادا ہوں یہ نفل ہے۔ محبت اللہ قسمین، وہکذا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حضور کی محبت بھی دو قسم پر ہے۔ ایک فرض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ محبت ہی مان لیں، ہم تو کہتے ہیں فرض ہے محبت، اللہ کی محبت جیسے فرض حضور صاحب فتح الباری۔ محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب، وہکذا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب۔ اللہ کی محبت کی جیسے دو قسم ہیں، ایسی اللہ کے رسول کی محبت بھی دو قسم ہے۔ باقی محبت تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ محبت وہ نفل ہے۔ محبت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کیا ہے۔ صاحب فتح الباری پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو یہ کوئی تصوف کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، بخاری کی شرح پڑھ رہا ہوں اس وقت، تاکہ یہ نہ سمجھو کہ تصوف کی کتاب سنا رہے ہیں۔ ہوتا ہے ہر جگہ منکر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو یہ کہتے رہتے تھے یہ تصوف کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے فتح الباری۔ محبت اللہ علیہ قسم، اللہ کے محبت دو قسم پر، فرض ہم نے معلوم کیا کتنی فرض ہے، کس کو معلوم؟ صاحب فتح الباری بخاری بھی ہو رہی ہے، پڑھائی بھی جا رہی ہے، انعام بھی ہے، سب کچھ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا اہم مضمون ہے۔ یہ اہم محبت اللہ علیہ قسم، اللہ کی محبت دو قسم کی ہے، ایک فرض ہے اور ایک مندوب ہے۔ وہکذا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے حضور کی محبت کی دو قسم، اللہ کی محبت کی دو قسم تو حضور کی محبت کی دو قسم ہے۔ مانا اللہ تعالیٰ کی طریق ہے مولانا، اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کو عام فرما دیتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، فتح رسولہ، ایک معلوم کہتا ہے فتح رسولہ، ہوائیں چل رہی ہیں، اسے تعرض کرو تاکہ تمہارے بدن پر وہ ہوائیں نسیم کی آ جائیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فتح رسولہ، ان ہواؤں کے تعرض کرو، جاؤ۔ کہاں سے ہوا؟ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جاتے ہی نہیں، ابھی معلوم ہوا ہے کولر سے ٹھنڈی ہوا رہی ہے، بھاگے گئی ہے، سب چل جائے گا وہاں۔ اللہ کے نسیم سے تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں خوب اس وقت چل رہی ہے، ہم جیسے لوگ تو کچھ غافل ہیں، لیکن ماشاء اللہ ہمارے بہت سے دوست رات بھر دیر بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ لوگ جاتے ہیں، گجرات کے لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رہتے، وہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا دادا، لیکن ہم نے بھی آپ کی برکت سے وہاں پہ خانقاہ قائم کر دی ہے، اب جاری رکھیں گے، عبداللہ وغیرہ خورا کرے، کچھ ہی صحیح ہے، اتنے لوگ تو نہیں آتے لیکن باہر آتے ہی ہے، نہیں آپ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کی طرف، اہل اللہ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے، غفلت میں ضائع کرنا، کیونکہ ہر چیز کی قضا ہے، وقت کی قضا نہیں، وقت نہیں رہ سکتے، رمضان کا وقت نہیں، رمضان کا روزہ تو رہ سکتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ لاگو ہے نہیں رہ سکتے، یہ برکات کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اللہ کا طریق ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، نبی مستثنا نہیں ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر میں اپنے اہل ویال کو جگاتے تھے، اٹھو، ہمارے عورت کا بھی تھا، خانقاہ میں کہتے دیکھو آخر رمضان آ گیا، جاؤ اس کو اپنی اصلاح کرو، خدا کی طرف متوجہ ہو، اپنی اصلاح کی دعا کرو، فرماتے رہتے، اٹھو۔ بارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ موقع ہم کو دیا ہے، اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق فرمانا، یعنی جو اہل ایمان فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، فرماتے تھے کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ نے اس طرح وعدہ کیا ہو۔ یونس علیہ السلام 3 مچھلیوں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں تھے، وہاں سے پکارا اللہ کا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نہیں خالی دکان مل جائے کاروبار چل جائے اس کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، نہیں، لوگوں کی شیطان کی قید سے ہم نکل جائیں، یہ اس لیے بھی پڑھو کہ شیطان اور نفس کے قید اور فریب سے ہم نجات پا جائیں۔ نجات ہم کو کس سے ملے؟
نفس کے رعونت سے نکلے، نفس کے سرکشی سے نکلے، بغاوت سے ہمارا نفس نکل کر کے میدان تحقیق میں اور میدان محبت میں آ جائے. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. مچھلی کے پیٹ میں وہیں سے پکارا اپنے رب کو. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. آج کی امت غم سے اس سے نکل سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. 1 لاکھ چیاں لیا، کسی پڑھا نہیں پڑھا بس ختم ہو گیا. نہیں، سوچو آگے والے جملہ میں چاہتا ہوں، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. جو اہل ایمان ہے جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو نجات ملے گی. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، یونس علیہ السلام کے قدم بقدم چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں. یہ اب کوئی نہیں لکھتا، یہ لکھ رہے ہیں، بزرگ لکھ رہے ہیں، وہاں تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. یعنی جو اہل ایمان وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کی ترجمہ یہ کر رہے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں، مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اس سے نجات دیا کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ ہوا نجات ہو گئی، نہیں. یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ذلت احتیاج، اللہ منی ظلمت نفسی، ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے ظلم کا اقرار الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے کیا کہ ہم واقعی گنہگار ہیں. مصر میں قحط پڑا، بہت زبردست غصہ میں ہے. جنون مصری وغیرہ سب لوگ گئے دعا پڑھنے کے لیے. قحط والی جو دعا ہوتی ہے استسقا کی، بارش نہیں ہوئی. جنون مصری گئے، بارش نہیں، سب بالکل لکھا ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں آیا، اوپر سے نہیں آیا. خدا کے من حضرت جنون مصری بڑے عالم ہیں، گئے، کہا کہ گنہگاروں پر بارش نہیں ہوتی، گنہگاروں پر رحمت کی بارش نہیں ہوتی. میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. اس بنا پر مصر کو چھوڑ کے چلے گئے اور بارش ہو گئی. تو کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت کیا سب سے بڑے گنہگار وہی تھے کیا؟ حضرت خاموش ہو گئے، نہیں بولے. لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اعتراف ذنب کیا، اس وجہ سے بارش ہو گئی. لوگ استغفار وغیرہ پڑھتے تو تھے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، اس وجہ سے بارش نہیں ہوئی، اب بارش ہو گئی فوراً. یہ عیسیٰ نے کہا، سب حکیم اکبر وغیرہ موجود. اعتراف ذنب، اپنے گناہوں کا اعتراف، اس کی وجہ سے بارش ہوئی. سب کچھ وہاں جیسے توبہ کرتے رہے لیکن اعتراف اپنے گناہوں کا اعتراف. مصر کہا انہوں نے کہ اے اللہ گناہگاروں کو بارش نہیں ہوتی. یہ ذوالنون سے پکے کوئی گناہگار مصر میں نہیں ہے. یہ کہنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور گھر بار چھوڑ کے باہر چلے گئے. وہاں سے جو معلوم ہوا کہ اعتراف ذنب یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جیسے ذنب جتنا ناپسندیدہ ہے اعتراف ذنب اتنی محمود ہے ان کے رہتے. ذنب تو ناگواری ہے، ناگوار، لیکن ذنب کا اعتراف اور اس کی معافی یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایمان یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق اتنا بڑھا دیا ہے. یہ نہیں کہ صرف، اور ان کے انوار کے مشتاق بھی ہیں کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انوار ملے تھے مچھلی کے پیٹ میں وہ ہم کو ملے. یہاں جانتے بھی نہیں کون سے انوار ملے لیکن انہوں نے بنایا. بہت بڑے بزرگ اسکندر کے حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں حضرت حاجی صاحب ترجمہ کرا رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے کہا شفری اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید و فائدہ میں ہوگا. تو اس کتاب میں سناتا رہتا ہوں. 3 بزرگ کی شہادت ہے. اس کا ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب کو پسند تھی تو مکہ ہی میں تھے حضرت حاجی صاحب، اور حضرت حاجی بھی کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا.
کہتے ہیں بےقابل سے بہت مشکل کتاب ہے. لکھا آگے دیوبند کے سب سے بڑے ادیب نے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اسی کتاب ختم نہیں ہوئی ہے، میں سنا رہا ہوں کتنے دنوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اہل ایمان اور ان کے انوار کے مستحق. یہ نہیں کہ صرف یہ کہ نجات مل جائے، نہیں. یونس علیہ السلام کے جو انوار تھے، اس تصویر سے یہ کہ وہ انوار ہمارے قلب میں بھی آ جائیں، کیا مشتاق ہیں. اور اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں. اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم محتاج ہیں، اس طرح مانگتے ہیں. اسی لیے لا الہ الا انت 10 بار ذلیل علی پڑھ دیں 1 لاکھ ہو گیا. کچھ نہیں، اپنی ذلت کا اعتراف، اپنے معاشیت کا اعتراف، اپنے کمی کا اعتراف کرتے ہوئے جب پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. کہتے اللہ سے ذلت و احتیاط مانگتے ہیں اور مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں. مسکنت والا لباس، شاہی لباس نہیں، مسکنت والا لباس پہنتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دیا، ایسی ہم کو. یہ طریق ہے مولانا، یہ طریق ہے، سلوک کا طریق. یونس علیہ السلام کا طریق یہ سلوک کی بہترین مثال ہے. تسبیحات، اس میں بھی اپنے کو پر بھروسہ نہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم آت نفسی تقواہا. ہم نہیں نکل سکتے، ہم تقوی نہیں اختیار کر سکتے. تقوی پہ نجات کے کوئی منحصر کیا. جب تقوی کریں گے تب تو اس تقوی کو بھی آپ ہی دیجیے. نجات بھی دینا آپ ہی کو اور تقوی بھی دینا آپ ہی کو. یہ حضور کی معرفت ہے، کامل معرفت. حق کے رب، حق عبد ہے مانگنا، اور مانگنا کس سے؟ رب سے مانگنا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کہیں دعا اللہم آت نفسی. یہ نفس ہمارا موذی ہے، موذل ہے، گمراہ کرنے والا ہے، اس سے نجات دیجیے. آت نفسی تو ہماری نفسی کو متقی بنا دیجیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. ہم کتنی تزکیہ کریں گے، ہمارا پیر کتنی تزکیہ کرے گا، لیکن آپ جیسا تزکیہ والا نہ ہم ہیں، نہ ہمارا پیر ہے، نہ ہمارا شیخ ہے. جب تو وہ نہ تزکیہ کرے. مجدد صاحب کا انتقال ہوا، میں نے حرم بیان کیا تھے سب. مجدد صاحب انتقال ہوا، مریدین نے کہا کہ حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہوا، شیخ کا ہمارے انتقال ہوا، مجدد اسے تو نہیں ڈالے، ہمارے شیخ کا کیا کرے. خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں کہ مربی حقیقی ہے، میرا باپ مر گیا مرنے دو. مربی حقیقی اللہ رب العزت ہے، وہ زندہ ہے، وہ تربیت کرے گا. مربی حقیقی اللہ توحید کا، مربی حقیقی اللہ. مجدد صاحب نے رہے، تمہارا پیر بھی چلا گیا، شیخ بھی چلا گیا، لیکن اصل مربی ادھر رجوع ہو. حضرت ابوبکر صدیق رجوع کدھر؟ حضور کی طرف پہ. حکومت اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہماری حکومت کی، مسرت کی، ادھر رجوع. ہم کوئی چیز ان کے خلاف کیوں کہیں؟ اگر ایک رسی بھی لیتے تھے اس کو بھی لیں گے. ہم کو اختیار نہیں ہے کہ حضور کی سنت میں قتل بیعت کریں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کا علم بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق ہو، اور معرفت بھی کچھ بڑھائے. معرفت، سلوک کی معرفت، تواضع و انکسار ہے. من تواضع للہ اللہ منی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہ ہم اس طرح کی گا رہے ہیں جس طرح مجرم گنہگار گاتا ہے، اسی نبی یہ اسألک ابتہال المذنب الذلیل، جیسے مجرم گنہگار ذلیل گاتا اسی آپ. اللہ ہم سب لوگوں کو ان صفات عبدیت سے متصف فرمائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے صفت ربیبیت سے ہم کو کامیاب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت ادارے سے. ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، اپنی زبان جو ہے اسی میں بیان کرتا ہوں، نہ کوئی بات سمجھ میں آئے ہمارے بہت سے مولانا لوگ سمجھ بھی لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ طریق پر چلائے، جو موصل ایصال الی المطلوب، جو مطلوب تو پہنچانے والا، لہو میں ہم کو نہ ڈالے.
غفلت میں ڈالے. نکلو اس غفلت سے. کب تک رہو گے اس غفلت میں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اس طریق کی روشنی بھی عطا فرمائے. روشنی کی بھی ضرورت ہے, چلنے کی بھی ضرورت ہے. روشنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ روشنی اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کی بھی توفیق دے اور اپنی اصلاح کی فکر سے ہمارے قلب کو معمور فرما دے. جب ذکر آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا. مجھ کو یاد کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ذکر کی فضیلت میں اور کہ لکھا ابھی میں نے سنایا تھا کہ یہ چیز کسی امت کو نہیں ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے. مجھ کو یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. جو ذکر ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس میں عجب بھی نہ پڑو, کبر نہ کرو, اللہ کا عطیہ سنو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخری ایام ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبرت اور نصیحت عطا فرمائے. آپ جیسے لوگوں کی کاوش, محنت, مجاہدے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت عطا فرمائے, صحت و عافیت. سبھی کی جو لوگ بھی آئے ہیں سب محتاج ہیں, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ تمام حالات میں ایسے حالات ہمارے قلب کے رہیں جو اللہ سے پیچھے کرنے والا نہیں ہو, آگے بڑھانے والا ہو. عیش کی عادت تو تب بھی بڑھو, اور نعمت کہتے ہیں جس طرح تم انعام کو پسند کرتے ہو اسے انعام کو بھی پسند کرو تب آگے بڑھو گے. انعام کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. نعمت انعام جیسے ہے نعمت انعام بھی ہے اللہ کی طرف سے علم, اس میں بھی ثابت قدم رہو. ہر کسی بھی طرح کوئی سخت باتیں کہہ دیتا ہے, کوئی غلط باتیں کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, صبر کرو. ایک آدمی تھے وہاں گنگوہی کے ہیں, تو کسی کا خط تھا تو حضرت گنگوہی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا, اس میں گالی لکھا ہوا تھا وہاں گنگوہی کو. کہا حضرت آپ ایسے سے خط پڑھتے ہیں, آپ کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے لیا دیکھا کوئی ان کو کتب لکھ وہاں گنگوہی کو عام طور سے کتب کوئی غوث. کہا دیکھو نہ میں اس گالی لکھی جاتی ہے, کہا نہ میں اس قدر برا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے, نہ اس قدر اچھا ہوں کہ نہیں تعریف ہو رہی ہے. کہا دیکھو یہ دونوں کا یہ دونوں مقابلہ ہے. تل کا بتل کا ہے نا لفظ تل کا. یہ جو اگر بعض لوگ گنگوہی کو راس المتاخرین ماتھانے بھی گویا کہ ان کی طرف رجوع ہے اور انہیں کو طریقے لے کے آگے بڑھے ہیں ماتھانے. وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو گالی دیا ہے, بہت بڑے گالی دے کے لیے بھیجتے رہتے تھے, پڑھا رکھ لیا. اب کسی کو رجوع حضرت ہے اتنا سخت لکھا نکالا. اب کسی نے خط میں لکھتا ہے قطب آدم, کسی نے بزرگوں کی سب آداب. کہا نہ میں ایسا ہوں اور نہ ایسا ہوں, دونوں برابر. لوگ مدح کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں تو مدح بھی کر رہے ہیں. نہ اس مذمت کے میں لائق ہوں نہ اس مدح کے لائق. وہاں گنگوہی اصلاح کر دیا سب کی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق. ماہر تھی حضرات, لیکن حدیث میں ماہر نہیں تھے, شروع میں نہیں تھے. میں نے وہاں تقریر سے کہا تھا کہ حضرت آپ نے بخاری کی قوت دوری وغیرہ سب لکھ دیا ہے, سب ہے. ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث سے کہ مکتوبات رشیدیہ بھی ہے, اس کی بھی شرح لکھ دیے تو بڑا اچھا ہو. میں نے منع سے کہا اس کی بھی شرح لکھی. وہ حدیث کی شرح ہے یا حدیث دل کی شرح ہے, یہ شرح. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی, حدیث ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن مکتوبات رشیدیہ فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ حضرت تھانوی سے جو کچھ ملا مجھ کو بہت کچھ مکتوبات رشیدیہ سے ملا ہے فرماتے تھے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے اور رمضان شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. اپنے بچوں کو بھی متوجہ فرمائیے, ہم خود بھی متوجہ ہوں. بس دل میں متوجہ ہونا. الحمدللہ اللہ جانتا ہے, سرائر کا علم اس کو ہے, سب جانتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو رمضان کے چند ایام ہیں ان کے قدر کی توفیق دے، اور اللہ سے اپنی معافی، اپنی معاشی سے معافی اور آگے ترقی کے لیے دعا کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ دعا کی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی برکت سے، خانقاہ کی برکت سے، خانقاہ کے نام پر میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی خانقاہ کے آداب کی رعایت کی توفیق دے، اور جو خانقاہ کے جو علوم ہیں، جو معارف ہیں جن پر ہمارے بزرگوں خانقاہیں چلی ہیں، میں خود تو نہیں کرتا، نقل ہی کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نقل کرنے کی بھی مجھے صلاحیت دے، خود بھی عمل کی توفیق دے، اور جو بھی سنتے ہیں اللہ توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا میں کیجیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم آت ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ایمان ساتھی جس کے بعد ارتداد نہ ہو، اللہ اپنی معرفت سے، اللہ اپنے رسولوں کی معرفت سے، اپنے معاہدین کی معرفت سے، کتاب و سنت کی معرفت سے ہم سب لوگوں کے سینے کو گلزار بنا دے، منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اپنے بندوں پر لیکن مہربان ہے، جب وہ لجاجت سے ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور لطف و کرم سے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہم آتنی ایمان لا یرتد، بہت عمدہ دعا ہے۔ اللہم آتنی ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔